بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیسن نمبر 5 جو کہ سپورٹ اور موومنٹ چیپٹر کے حوالے سے ہے، ہم ان ٹاپکس کا ڈسکشن کریں گے: کارٹیلیج، بون اینڈ اٹس فنکشنز، مائکروسکوپک اسٹرکچر آف بونز، skeleton in fish, skeleton in other tetrapods۔ میں ہوں عمیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زوالوجی ود عمیر۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں پہلے سلائیڈ میں کارٹیلیج کے حوالے سے کہ کارٹیلیج کیا ہے۔ کارٹیلیج ایک خاص قسم کا کنیکٹیو ٹیشو ہے جو کہ بونز بننے سے پہلے ایمبریو میں اسکیلیٹن بناتے ہیں۔ جیسے جیسے ایک بچہ ڈیولپ ہوتا ہے ویسے ویسے اس میں کارٹیلیج ختم ہو کے اس کی جگہ بون لے لیتی ہے۔ کچھ اینیملز جیسے کہ لیمپریز، ہیگ فشز، شارکس وغیرہ میں سارے کا سارا اسکیلیٹن کارٹیلیج سے بنا ہوتا ہے۔ کارٹیلیج یا کارٹیلیجنس اسکیلیٹن کی وجہ سے اینیملز یا فشز کافی فلیکسیبل ہوتے ہیں، اور چونکہ کارٹیلیج کا ویٹ بون سے کافی کم رہتا ہے اس وجہ سے ان فشز کو سوئمنگ میں بھی کافی آسانی ہوتی ہے اور کافی سپیڈ کے ساتھ سوئم کر پاتے ہیں۔ کارٹیلیج بیسیکلی ایک خاص قسم کے کولیجن فائبر سے بنا ہوا ہوتا ہے، اور کارٹیلیج میں پائے جانے والے سیلز کو کونڈروسائٹس کہا جاتا ہے۔ یہ کونڈروسائٹ ڈیفیوژن کے ذریعے نرشمنٹ حاصل کرتے ہیں، کیونکہ کارٹیلیج میں کسی قسم کے بلڈ ویسلز یعنی خون کی رگیں نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح نیورونز بھی کارٹیلیج میں نہیں ہوتے۔ کونڈروسائٹ اپنی زیادہ تر نرشمنٹ یا نیوٹریشن ڈیفیوژن کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ کارٹیلیج کو 3 ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک ہیلائن کارٹیلیج، یہ زیادہ تر باڈی پارٹس میں پایا جاتا ہے جیسے کہ نوز، ٹریکیا، برونکائی اور لیرنگس ہیلائن کارٹیلیج سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ فائبرو کارٹیلیج کارٹیلیج کی وہ قسم ہے جو کہ کافی اسٹرانگ اور ٹف ہے۔ یہ انٹر ورٹیبرل ڈسکس میں پائی جاتی ہے۔ انٹر ورٹیبرل ڈسک کی فگر ابھی دکھائیں گے۔ اینڈ میں الاسٹک کارٹیلیج، جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے یہ کافی الاسٹک ہوتے ہیں اور باہر والے کانوں میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایپیگلوٹس اور مڈل ایئر میں بھی الاسٹک کارٹیلیج پائے جاتے ہیں۔ اس فگر میں دکھائے گئے ہیں انٹر ورٹیبرل ڈسکس جو کہ کارٹیلیج کے بنے ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی میں پائی جانے والی ہڈیوں کے بیچ میں انٹر ورٹیبرل ڈسکس ہوتے ہیں۔ ان انٹر ورٹیبرل ڈسکس کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی کو کافی لچک ملتی ہے اور کافی حد تک بینڈنگ اسی کی وجہ سے پاسبل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جمپنگ، رننگ وغیرہ کے دوران یہ کارٹیلیج شاکس یا جھٹکے برداشت کرتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی کو کسی بھی نقصان سے بچاتی ہے۔ کارٹیلیج کے علاوہ بون کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ بون ہمارے اسکیلیٹن میں زیادہ رول پلے کرتا ہے۔ بون ایک منرلائزڈ اسٹرکچر ہے۔ منرلائزڈ اسٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ بون میں کافی سارے منرلز ہوتے ہیں۔ بون کی خصوصیت یہ ہے کہ باڈی کے مسلز کے فورس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے بونز موومنٹ میں بھی انتہائی ہیلپ فل ہیں۔ کارٹیلیج بنانے والے سیلز کو کونڈروسائٹس جبکہ بونز بنانے والے سیلز کو اوسٹیوسائٹس کہا جاتا ہے۔ یہ اوسٹیوسائٹس بون میں خاص جگہوں پر یا چھوٹے چھوٹے چیمبرز میں پائے جاتے ہیں۔ ان چیمبرز کو لیکیونی کہا جاتا ہے۔
دیے گئے فگر میں اوسٹیوسائٹ کو بلیک کلر میں جبکہ لیکیونی کو پرپل کلر میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اوسٹیوسائٹ باقی اوسٹیوسائٹس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کینالز کے ذریعے ملا ہوا ہے۔ ان کینالز کو کینالیکیولس کہا جاتا ہے۔ بون بننے میں کولیجن فائبرز، کیلشیم فاسفیٹ اور کیلشیم کاربونیٹ جیسے اہم کمپوننٹس شامل ہیں۔ بونز کے کچھ خاص فنکشنز یہ ہیں۔ بون مسل کے لیے ایک اٹیچمنٹ اور ایک سپورٹ پوائنٹ مہیا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہمارے جسم میں جو بڑے بڑے بونز ہیں ان میں بلڈ فارمیشن، ریڈ بلڈ سیلز اور وائٹ بلڈ سیل فارمیشن بھی ہوتی ہے۔ بونز باڈی میں ڈیلیکیٹ یعنی نازک پارٹس کی حفاظت کرتی ہے، جیسے کہ ہارٹس ہیں، لنگ ہیں، ان کی حفاظت بھی بون کرتی ہے رب کیج کے اندر۔ اس کے علاوہ کیلشیم اور فاسفیٹ جیسے اہم ترین منرلز بھی بون میں شامل ہوتے ہیں اور بون میں سٹور ہوتے ہیں۔ جب کبھی باڈی کو ان منرلز کی ضرورت پڑتی ہے تو بون کو سالو کر کے یہ منرلز بلڈ کو دیے جاتے ہیں۔ اگر ان منرلز کی باڈی میں زیادتی ہے تو ان کو بون میں سٹور کر دیا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں انڈوسکیلیٹن ان فشز۔ چونکہ فش پانی میں رہتے ہیں اس وجہ سے ان کو زیادہ مضبوط انڈوسکیلیٹن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیمپریز جو کہ جالیس فشز ہیں ان میں کارٹیلیج کی انڈوسکیلیٹن پائی جاتی ہے اور ان کے بیک بون کو نوٹوکارڈ کہا جاتا ہے۔ ایک اور قسم کی جالیس فش جس کو ہیگ فش کہتے ہیں ان میں کارٹیلیجنس اسکیلیٹن بھی نہیں ہوتی۔ شارکس کو کارٹیلیجنس فشز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں تمام اسکیلیٹن کارٹیلیج سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس دیے گئے فگر میں کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ فش کی باڈی میں ایک کافی لمبا بیک بون ہوتا ہے۔ اس بیک بون کے دونوں سائڈ پہ اوپر اور نیچے ایکسٹینشنز ہوتی ہیں۔ یہ ایکسٹینشنز نہ صرف باڈی مسلز کو سپورٹ دیتی ہیں بلکہ فش میں پائے جانے والے فنز، ڈورسل فنز اور وینٹرل، پیلوک اور پیکٹورل فنز، ان فنز کو بھی بیک بون سے ہی سپورٹ ملتی ہے۔ اس وجہ سے ان فشز کو بونی فشز کہا جاتا ہے جن میں اسکیلیٹن بون کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف اور بات کرتے ہیں انڈوسکیلیٹن ان ٹیٹراپوڈز۔ ٹیٹراپوڈز وہ آرگینزمز یا وہ اینیملز ہیں جو کہ 4 ٹانگوں سے چلتے ہیں۔ تقریباً 200 ملین ایئرز پہلے ٹیٹراپوڈز میں انڈوسکیلیٹن کی ایوولوشن ہوئی۔ انڈوسکیلیٹن کو 2 بڑے بڑے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، ایکزیل اسکیلیٹن اور اپینڈیکولر اسکیلیٹن۔ اسکل یعنی کہ کھوپڑی، ربس یعنی کہ پسلیاں اور ورٹیبرل کالم یعنی ریڑھ کی ہڈی، ان تینوں کو ملا کے ایکزیل اسکیلیٹن میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ پیکٹورل، پیلوک گرڈل، فور لمبس اور ہینڈ لمبس کو اپینڈیکولر اسکیلیٹن میں رکھا گیا ہے۔ ڈائیگرام کے ذریعے پیکٹورل پیلوک گرڈلز کا ڈسکشن کریں گے۔ یہ اسکیلیٹن فراگ کی ہے۔ آگے والی ہاتھوں کو یا ٹانگوں کو فور لمبس کہتے ہیں، جبکہ فور لمبس اور ریڑھ کی ہڈی کے بیچ میں جو بونز ہیں ان کو پیکٹورل گرڈل کہا جاتا ہے۔ پیکٹورل گرڈل کا فنکشن یہ ہے کہ آگے والی ٹانگوں کو
بیک بون کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے۔ اسی فگر میں ہائنڈ لمبس، پیچھے والی ٹانگوں کو بیک بون کے ساتھ سپورٹ کرنے والے جو بونز ہیں ان کو پیلوک گرڈل کہا جاتا ہے۔ پیلوک گرڈل کا فنکشن یہ ہے کہ ہائنڈ لمبس کو بیک بون کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے۔ چونکہ ٹیٹراپوڈز زیادہ ٹائم زمین پر گزارتے ہیں اور یہ ٹانگوں کے ذریعے اپنے ویٹ کو اٹھا کے چلتے ہیں، اس وجہ سے ان میں بیک بون کافی زیادہ ڈیولپ ہے، اور بیک بون میں کافی ساری ورٹیبری ہیں جن کے بیچ میں انٹر ورٹیبرل ڈسک پایا جاتا ہے، جو کہ ان کے بیک بون کو کافی فلیکسیبل بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جمپنگ اور رننگ میں انٹر ورٹیبرل ڈسک کی وجہ سے شاکس ایبزارب ہو سکتے ہیں۔ ٹیٹراپوڈز میں ربس ہارٹ اور لنگس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ لمبس بیک بون کے ساتھ ٹائٹلی اٹیچ ہیں پیکٹورل گرڈل اور پیلوک گرڈل کے ذریعے، اور یہ لمبس پیکٹورل اور پیلوک گرڈل کا سہارا لے کے باڈی کے ویٹ کو اٹھاتی ہیں۔ مائکروسکوپک سٹرکچر آف بون کا ذکر کرتے ہیں۔ بون کے ڈیپتھ میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بون کس قسم کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ بون بنانے والے بیسک سیلز کو اوسٹیو بلاسٹس کہا جاتا ہے یا اوسٹیو سائٹس کہتے ہیں، جبکہ بون کو کھانے والے سیلز کو اوسٹیو کلاسٹس کہا جاتا ہے۔ اوسٹیو بلاسٹس یا اوسٹیوسائٹس چھوٹے چھوٹے چیمبرز میں رہتے ہیں جن کو لیکیونی کہا جاتا ہے۔ لیکیونی ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں رابطے میں رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی کینالز کے ذریعے۔ ان کینالز کو کینیلیکیولی کہا جاتا ہے۔ لیکیونی اور کینیلیکیولی بون میں سرکولر رنگز یا سرکولر پیٹرن میں ارینج ہوتے ہیں۔ اس سرکولر ارینجمنٹ کو ہیورسین سسٹم کہا جاتا ہے۔ ڈائیگرام میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بون کے مائکروسکوپک سٹرکچر میں سرکلز یا رنگز بنے ہوئے ہیں اور یہ بہت سارے ہیں۔ بیچ میں آرٹری اور وین بھی دکھائی جا سکتی ہے۔ اس سسٹم کو ہیورسین سسٹم کہا جاتا ہے۔ بون میں کیلشیم فاسفیٹ ایک خاص قسم کے کرسٹلز میں موجود ہوتا ہے جس کو ہائیڈروکسی اپیٹائٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیلشیم کاربونیٹ کے کرسٹلز بھی بون میں پائے جاتے ہیں۔ یہ منرلز بون میں سٹور رہتے ہیں۔ جب باڈی کو ان منرلز کی ضرورت ہوتی ہے تو اوسٹیوکلاسٹس کے ذریعے ان منرلز کو بون سے نکال کر بلڈ میں سپلائی کر دیا جاتا ہے۔ اگر باڈی میں ان منرلز کی زیادتی ہو تو ان کو بونز میں سٹور کر دیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا لیکچر اینڈ کرتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔